کچھ کام ایسے ہیں جو اس مہینے میں ہم خاص طور پر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ صبح فجر میں آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے، سحری کے لیے، تو 2 رکعت نماز تہجد یا 4 رکعت نماز تہجد اٹھ کر سب سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ سحری کر لیں. مختصر سحری کریں، جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے سحری کریں. کھانے پینے میں احتیاط کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ دن بھر آپ باوضو رہیں گے. باوضو رہنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. عام دنوں میں فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو تہجد میں بندہ کیسے اٹھے؟ تو اس مہینے میں آپ کی یہ ہیبٹ، عادت بن سکتی ہے. اٹھتے ہیں نا سحری میں، سب اٹھتے ہیں، تو کیا کریں؟ 2 رکعت 4 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں. اور یہ انشاءاللہ جب آپ پورا مہینہ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے. پھر دیکھیں، کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ تسبیح بیان کرتی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب جب بندہ مومن بھی تسبیح کرنے لگتا ہے، کائنات کی ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے، بندہ مومن نے بھی تسبیح شروع کی، تو یہ اس سسٹم سے سنکرونائز ہو جاتا ہے. اس کا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. جو روحانی نظام ہے اس میں یہ داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے معاملات اور شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. نماز تو فرض ہے، وہ تو آپ ادا کریں گے. اس کے علاوہ نماز تہجد کی عادت ڈالیں. دوسرا، تسبیح کریں. تسبیح کیا ہے؟ درود شریف کی ایک تسبیح، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک استغفار. یہ لازمی روزانہ پڑھا کریں. 100 دانے کی ایک تسبیح تو پڑھیں، لیکن زیادہ پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں لازمی قرآن سے محبت کریں. کم از کم ایک قرآن تو اس مہینے میں ختم کریں. جسے پڑھنا نہیں آتا وہ کوشش کرے کہ کسی سے اپنی مسجد میں کسی قرآن جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے کہے کہ یار مجھے پڑھنا سکھا دیں. کوشش کریں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ چلیں نیت آغاز تو کریں گے نا آپ. اور جن کو پڑھنا آتا ہے، جو کافی دن ہو گئے قرآن نہیں کھولتے، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. یعنی قرآن کبھی حضور سنا رہے ہیں، کبھی جبریل سن رہے ہیں، کبھی حضور سنا رہے ہیں، کبھی جبریل تو قرآن کریم کا ایک ختم جو ہے وہ ضرور کریں. ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، لازمی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کسی کو خالق سے کی کتاب سے محبت ہو جائے تو پھر مخلوق کی کتابیں اسے مزہ نہیں دیتی. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ساری کتابیں دے دی، صرف ایک کتاب ان کے پاس تھی، اور وہ کتاب تھی قرآن کریم. اور اس میں بھی بعض صفحات ایسے تھے کہ سیاہی مٹ چکی تھی، وہ روتے رہتے تھے اور آنسو گرتے رہتے تھے، اس سے سیاہی مٹی ہوئی تھی. خالق کی کتاب سے محبت جو کرے گا نا اس کی زندگی سنور جائے. جس کے سینے میں قرآن ہو، اللہ 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 اللہ، تو قرآن کریم سے لازم. آپ تراویح میں بھی سنیں، لیکن الگ سے بھی قرآن لے کر آپ ضرور بیٹھیں اور اسے پڑھیں. تو یہ عادت ڈالیں اور ساری زندگی اس عادت کو لے کر چلیں. اس کے علاوہ اس مہینے میں دعا، کثرت کے ساتھ دعا مانگا. خاص طور پہ افطار سے پہلے، عصر و مغرب کے درمیان سارے کام چھوڑ دیں. اگر کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے تو، اور اگر سفر میں ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں آفس سے، تو دعا مانگتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے گھر پہنچیں. اور گھر پہنچ کے بھی اگر افطار میں جو وقت ہے وہ دعا میں گزاریں، بجائے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر ٹاک شو دیکھنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا. آپ بس دعا میں مشغول رہیں. یہ دعا، یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور کثرت سے صدقہ و خیرات جو ہے اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے، اس کی راہ میں بھی اس مہینے میں خاص طور پر خرچ کریں. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ایک یادگار رمضان بن جائے گا.